السلام علیکم ناظرین، کلیات اقبال مجموعہ کلام کی چوتھی قسط پیش کر رہا ہوں۔ دیباچے کی ابتدائی مشق کے دنوں کو چھوڑ کر اقبال کا اردو کلام 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے۔ 1901 سے غالباً 2-3 سال پہلے میں نے انہیں پہلی مرتبہ لاہور کے ایک مشاعرہ میں دیکھا۔ اس بزم میں ان کو چند ہم جماعت کھینچ کر لیا اور انہوں نے کہا سن کر ایک غزل بھی پڑھوائی۔ اس وقت تک لاہور میں لوگ اقبال سے واقف نہ تھے۔ چھوٹی سی غزل تھی، سادہ سے الفاظ، زمین بھی مشکل نہ تھی، مگر کلام میں شوخی اور بے ساختہ پن موجود تھا، بہت پسند کی گئی۔ اس کے بعد 2-3 مرتبہ پھر اسی مشاعرے میں انہوں نے غزلیں پڑھی اور لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ہونہار شاعر میدان میں آیا ہے، مگر یہ شہرت پہلے لاہور کے کالجوں کے طلباء اور بعض ایسے لوگوں تک محدود رہی جو تعلیمی مشاغل سے تعلق رکھتے تھے۔ اتنے میں ایک ادبی مجلس قائم ہوئی جس میں مشاہیر شریک ہونے لگے اور نظم و نثر کے مضامین کی اس میں مانگ ہوئی۔ شیخ محمد اقبال نے اس کے ایک جلسہ میں اپنی وہ نظم جس میں کوہ ہمالہ سے خطاب ہے پڑھ کر سنائے۔ اس میں انگریزی خیالات تھے اور فارسی بندشیں۔ اس پر خوب بھی یہ کہ وطن پرستی کی چاشنی اس میں موجود تھی۔ بذاک زمانہ ضرورت وقت کے موافق ہونے کے سبب بہت مقبول ہوئی اور کئی طرف سے فرمائشیں ہونے لگی کہ اسے شائع کیا جائے، مگر شیخ صاحب یہ عذر کر کے کہ ابھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، اسے اپنے ساتھ لے گیا اور وہ اس وقت چھپنے نہ پائی۔ اس بات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میں نے ادب اردو کی ترقی کے لیے رسالہ مخزن جاری کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی اثنا میں شیخ محمد اقبال سے میری دوستانہ ملاقات پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اس رسالہ کے حصہ نظم کے لیے وہ نئے رنگ کی نظم مجھے دیا کریں۔ پہلے رسالہ شائع ہونے کو تھا کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کوئی نظم مانگی۔ انہوں نے کہا ابھی کوئی نظم تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارا ہمالہ والا نظم دے دیجیے اور دوسرے مہینے کے لیے کوئی اور لکھیے۔ انہوں نے اس نظم کو دینے میں پس و پیش کی، کیونکہ انہیں یہ خیال تھا کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں، مگر دیکھ چکا تھا کہ وہ بہت مقبول ہوئی، اس لیے میں نے زبردستی وہ نظم ان سے لے لیا اور مخزن کی پہلی جلد کے پہلے نمبر میں جو اپریل 1901 میں نکلا شائع کر دی۔ یہاں سے گویا اقبال کی اردو شاعری کا ایک پبلک طور پر آغاز ہوا اور 1905 تک جب وہ ولایت گئے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی عرصہ میں وہ عموماً مخزن کے ہر نمبر کے لیے کوئی نہ کوئی نظم لکھتے تھے، اور جو لوگوں کو ان کی شاعری کا حال معلوم ہوتا گیا، جا بجا مختلف رسالوں اور اخباروں سے فرمائش آنے لگی اور انجمنیں اور مجالسیں اور درخواستیں کرنے لگیں کہ ان کے سالانہ جلسوں میں لوگوں کو وہ اپنے کلام سے محظوظ کرے۔ شیخ صاحب اس وقت طالب علمی سے فارغ ہو کر گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہو گئے تھے اور دن رات علمی صحبتوں اور مشاغل میں بسر کرتے تھے۔ طبیعت زوروں پر تھی شعر کہنے کی طرف۔ جس وقت یہ مائل ہوئے تو غضب کی آمد ہوتی تھی۔ ایک نشست میں بے شمار شعر ہو جاتے تھے۔ میں رئیس اعظم حیدری، کولکاتہ، انڈیا سے اس ویڈیو کو دور دور تک فارورڈ کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔